بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم سامعین کرام، حسب توفیق اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تزکیہ کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. اور اس سے پہلے خداوند متعال کا اتنی قسمیں کھانا اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور کچھ علماء نے بہت خوبصورت تعبیر پیش کی اس کے لیے، تمثیل پیش کی اس کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے سوال کیا انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر واقعاً انبیاء اکرام اور ائمہ علیہ السلام دنیا میں سب سے ذہین ترین شخصیات تھے تو کیوں کسی نے جو آج کی ٹیکنالوجیز ہیں اس کو ایجاد نہیں کیا؟ مثلا کیوں کسی انبیاء نے پلین نہیں بنا دیا، کیوں کسی نے کمپیوٹر نہیں بنا دیا، یا وغیرہ جتنی بھی آج ٹیکنالوجیز ہیں، جتنی بھی دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے، ان چیزوں کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں آنا چاہیے، لیکن چونکہ اس قدر ایک سسٹم کے تحت ہم لوگ مصروف کیا گیا کہ ہمیں اپنے لیے وقت نہیں نکالنا ہے، پورا وقت ہم اپنی ضروریات کے لیے صرف کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک شخص ہے، وہ گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، یا جتنی بھی ضروریات ہیں سب کے لیے وقت تو نکالتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے وقت نہیں نکالتا، خود اپنی ترقی کے لیے وقت نہیں نکالتا. جبکہ صریحاً روایتوں میں یہ ذکر ہے، کئی اماموں سے یہ حدیث ہے کہ قبر میں صرف ایک چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. الاعمال بالنیات، متعدد جگہ یہ روایت نقل ہوئی کہ اعمال کی بنیاد نیت ہے. مثلا اگر کوئی مجلس اس لیے کرے کہ نہیں لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں فلاں نے کیا مجلس کی گیا، اس کا نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، انا پرستی، خود پسندی. بقا صرف ایک چیز کو ہے، ایک کام کو جو خدا کے لیے کیا، جو قربتاً الی اللہ کیا گیا، جو قربتاً الی اللہ کیا. الغرض سوال یہ تھا کہ اگر واقعاً انبیاء کرام ائمہ کرام دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان تھے تو اس چیز کی طرف کیوں ان کی توجہ نہیں گئی؟ جتنی بھی ترقی انسان نے کی، مثلا جتنے بھی انبیاء تھے وہ چوپایوں پہ سفر کرتے تھے، چاہے وہ گھوڑے ہوں، گدھے ہوں، چاہے وہ اس پہ سفر کرتے تھے. کسی نے کیوں گاڑیوں کو ایجاد نہیں کیا، ٹرینوں کو ایجاد نہیں کیا مثلا؟ تو علماء اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ جس موضوع کو انبیاء نے آشکار کیا، انسان تا قیامت اگر اپنے تجربوں کی بنیاد پر وہ چیز حاصل کرنا چاہتا تو وہ ناممکن تھا. جبکہ یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو انسان اپنے تجربوں کے ذریعے سے ایک نہ ایک دن اس حد تک پہنچ سکتا تھا. یعنی مثلا انسان اپنے تجربوں کے ذریعے سے پلین بنا سکتا تھا، اپنے تجربوں کے ذریعے سے ٹرینیں بنا سکتا ہے. ساری جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جتنی بھی ترقی آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں،
ساری ترقیوں کو اپنے تجربات کی بنیاد پر حاصل کر سکتا تھا، لیکن انبیاء کرام نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا، ائمہ علیہ السلام نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا، اس چیز کو انسان اگر تا قیامت بھی زندگی گزارتا تو اپنے تجربوں سے نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اور وہ اہم ترین چیز کیا ہے انسان محترم؟ وہ ہے حقیقت انسان، یعنی خود انسان کے اندر ایک روح ہے، جس روح کو انسان کو پروان چڑھانا ہے، اس کو نشو نما کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرنا ہے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو سکے۔ اس روح کو انسان اپنے تجربوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب نے انسان کے حقیقی پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ یہ اے انسان اپنی حقیقت کو پہچانا، اے انسان تم اپنے آپ کو پہچانا۔ اس لیے مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام نجیب بلاغہ ان کے ارشاد گرامی کی اگر انسان اپنے آپ سے غافل ہے تو وہ دنیا کی ہر شے سے غافل ہے، یعنی اگر وہ اپنی نسبت جاہل ہے تو وہ ساری چیز کی نسبت جاہل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اگر بظاہر اس دنیا میں کسی مقام پر پہنچتا ہے، اس کے بعد انسانی پہلو سے اس کو اس مقام کو ہونا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی اس کے لیے، بلکہ اگر انسان اپنے آپ سے غافل ہے تو وہ دینی اعتبار سے بھی کسی مقام پر ہو تو اس کے لیے بیکار ہے۔ ابھی ہم 1400 سال بعد بہت سی شخصیات کو کہتے ہیں کہ دشمن تھا، یہ قاتل تھا، لیکن اگر واقعی اگر ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا خدا بہتر ہے۔ آیت اللہ جواد یاموری صاحب حیات بزرگ ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بزرگ ترین، یعنی اگر کچھ علماء کے بقول کہ اگر ان کے کچھ شاگردوں کے بقول کہ اگر پوری دنیا میں انٹلیکچوئل کو اگر گنا جائے تو ٹاپ میں ان کا انگلیوں میں ان کو گن سکتے ہیں، اس قدر ان کی علمی سطح ہے، اس قدر ان کا ایجوکیشن لیول ہے۔ اور وہ قرآن کی تفسیر کرے تفسیر تسلیم کے نام سے، جس کی تقریباً 80 والیوم پرنٹ ہو چکی اور ابھی بھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ان سے جب سوال کیا کہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے، انہوں نے کہا یقیناً میں وہاں سے فرار کر جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم سچویشن ایسی کریٹ کی تھی، فرار اس لیے کر جاتا کہ تب خدا کا شکر کرتا کہ میں یزیدیوں میں سے نہیں ہوں کم سے کم، لیکن جو سچویشن اس ٹائم کریٹ کی گئی تھی، آپ کو سوچیں بنی ہاشم کا اس قدر اتنا بزرگ اتنا بڑا وسیع قبیلہ اور صرف 72 ساتھی امام کے ساتھ ہونا، کوفے میں اتنی بڑی شیعہ کی آبادی ہزاروں کی تعداد میں، اس میں مرحلہ سخت ہے۔ ہم بہت آسانی سے گزرتے ہیں کہ ہم عزاداری کر دیے، گریہ کر لیے۔ اس وقت کی روایتوں میں اس قدر ملتا ہے کہ کچھ اصحاب نے شدید واقعاً دلی محبت کے تحت اس قدر گریہ کیا امام حسین علیہ السلام کی کوئی حد نہیں۔ مدینہ میں سے ابن عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ شدید گریہ کیا، مشورہ کیا امام کو کہ آپ رک جائیں مدینہ میں خود مداخلت کروں گا اور کردار ادا کروں گا، میانہ روی کروں گا، آپ کے اور یزید کے درمیان مصالحت کرواؤں گا تاکہ یزید آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اگر آپ مدینے سے نکل گئے تو واقعاً آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو شعار بلند کیا، جس وجہ سے نکلے، اس کو کلیئر بتائی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اصلاح یعنی کیا؟ انسان کے روح میں فساد پیدا ہو چکا ہے، انسان کے قلب میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے قلب کو صاف نہیں کر رہے، اپنے دل کو صاف نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایمان کے مقصد کو فراموش کر رہے ہیں۔ ایمان کا اصل ترین مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے
اور اس کو پروان چاہتا ہے. لہذا اگر ہم اس روح سے توجہ نہیں کرتے، یہاں پہ اس قدر مشکل حالات ہے کہ خود ہم اپنی غلطیوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ہر انسان اس فکر میں لگے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہے، ہم ہی سب سے بہتر ہے. جبکہ آپ قرآن کی نظر کیوں دیکھیں، قرآن کے ایک بہت خوبصورت نام جو علماء نے ذکر کیا ہے، اور قرآن نے خود اس نام سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے کہ حاذا بصائر. اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ قرآن بصائر للناس ہے، یعنی انسان کے لیے بصائر ہے. بصائر کس کو کہتے ہیں کہ کس زاویے سے دیکھا جائے، کس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. مثلا جناب سلیمان اور ہدہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جناب سلیمان کی حکومت جو خدا نے عطا کی تھی وہ سارے چیزوں پر تھی، ہوا پہ، جن پہ، انسان پہ، چرند پہ، پرند پہ، سب چیزوں پہ ان کی حکومت تھی. جناب سلیمان ایک بار میٹنگ بلاتے ہیں، سب کی بیٹھک بلاتے ہیں کہ سب کو حاضر ہونا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں ہدہد غائب ہے. قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے. مجھے اس واقعے پہ توجہ نہیں، ایک چھوٹی سی چیز پہ توجہ دلانی کی. جب جناب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر نہیں آتا ہے تو قرآن واقعی کس نظریے سے، کس زاویے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ہدہد نظر نہیں آتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ ہدہد کیوں نہیں آیا، ہدہد کہاں رہ گیا، بلکہ قرآن کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے محترم، پہلے اپنے اندر سامنے دیکھو. یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہدہد کہاں ہے، ذرا تلاش کرو یا پتہ کرو کیوں نہیں آیا ہے. جو جملہ نکل رہا کتنی سادگی سے، سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں، ذہنی طور پہ دیکھیں، بہت عمیق، بہت گہری میننگ ہے. اور اگر آپ اس قانون کو سماج میں اپلائی کریں گے، نہ جانے ان گنت فساد ختم ہو جائیں گے. خاندانی فساد، محلے میں فساد، ان گنت فساد ختم ہو جائیں گے اگر اس زاویے سے کوئی دیکھے. کیا کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. اگر آپ خاندان میں دیکھیں کوئی مثلا بہت سی ایسی نااتفاقیاں ہوتی ہیں سب چیزوں کی وجہ سے، لیکن اگر انسان سب سے پہلے اپنے اندر خامیاں تلاش کرے، اپنے آپ کو تنبیہ کے لیے آمادہ کیا رہے، نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے میری اصلاح کریں، تو بہت سی چیزیں ختم ہو. لیکن اگر ہم اس چیز پہ بالکل توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی امام گزرے، سارے کے سارے امام امت کی اصلاح. امت سے مراد کیا؟ انسان کی زندگی گزارے. انسان سے مراد کیا؟ انسان کی حقیقت، نہ کہ ظاہری ڈھانچہ. جیسا کہ عرض کے گزشتہ مجلس میں کی مظلوم کی بنا پر ضرب کی حیثیت ہوتی ہے. انسان کے یعنی جب انسان انسانی صفات کا حامل ہوگا تو وہ انسان کہلائے گا. تو الغرض اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے ان چیزوں کی طرف تو دو ہی راستہ ہے. یا تو انسان خود اپنی طرف توجہ کرے، غور و فکر کرے اور خود کو بلندی پہ لے جائے، نہیں تو وہ خود پستی میں چلا ہی جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ پستی میں جانے کے لیے اس کو ارادہ کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اگر اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل بھی چھوڑا اگر تو وہ پستی کی طرف ہی جائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دوسرا راستہ، پہلا راستہ خود سازی کرے اور اپنے آپ کو بلند مقام پہ پہنچائے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں، ہر میدان میں خود سازی کی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا ہی ہماری آخرت کا باعث بنتی ہے.
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث کا جملہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر انسان کو امتحانات میں ڈالا نہیں جائے، مبتلا نہیں کیا جائے، تو واقعاً وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بلندی کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کو کہا جائے تم پہاڑ چڑھو، واقعاً زحمت ہوگی چڑھنے میں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اسے بلندی ملے گی۔ زحمت تو ہوگی لیکن ساتھ میں اس کے نصیب میں بلندی آئے گی۔ لہٰذا اس دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی انسان کی بلندی کے لیے جتنے بھی خدا نے امور رکھے ہیں، سب چڑھان کی مانند ہے۔ یہ علماء کی تعبیر ہے، سب چڑھان کی مانند ہے، یعنی آپ کو کوئی بھی کام آسان نہیں لگے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بہت آسان لگتی ہے، شروعات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی انسان کو 2 رکعت نماز ہی بہت گرا گزرے گی، بہت بھاری پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کو اس قدر قیمتی بنایا ہے خدا نے انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی بلندی کے لیے، اس لیے اس میں اس قدر وزن ہے کہ قرآن کے لوگ جس میں خشیت اللہ نہیں ہے اس کو یہ گرا گزرے گی، یعنی وزنی ترین چیز لگے گی اس کے اندر خشیت خدا کی۔ خشیت خدا یعنی کیا؟ ہر کام میں جو قربتاً الی اللہ کی نیت رکھتا ہے، خشیت اس میں۔ مثلاً ہم کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو ہم کیوں انجام دے رہے ہیں؟ مثلاً جیسے گھر میں ایک دن پڑوس میں کسی کے گھر ہے، وہاں پہ ایک دم صفائی شروع ہو گئی، پتہ چلا پوچھا بھائی کیوں ہوا؟ بولا کہ آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ یعنی مہمان کی آمد اس چیز کا سبب بن رہی ہے کہ پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے۔ مہمان کی آمد اس چیز کا باعث بن رہی ہے، وجہ بن رہی ہے کہ پورے گھر میں صفائی ہو رہی ہے، پورے گھر کو منظم کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو خشیت کہتے ہیں، یعنی دل میں اس وجہ سے ارادہ آنا جو مہمان کی آمد کی وجہ سے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ لہذا خشیت کسی لیے خدا کے لیے ہونی چاہیے، یعنی صفائی انسان کیوں کرے؟ یہ خدا کا حکم ہے، خدا کو صفائی پسند ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت اور خوبصورتی پسند ہے ہر چیز میں۔ لہذا ہر چیز کو منظم کرو، صاف صفائی رکھو، کس لیے؟ کیونکہ خدا کو پسند ہے، نہ کہ مہمان کی آمد پر، بلکہ مہمان آئے تو وہ یہ دیکھے کہ ہمیشہ گھر صاف رہتا ہے۔ لباس پہنو، کیوں؟ کیونکہ خدا کو خوبصورتی پسند ہے، نہ کہ اسی لیے کہ شادی میں جائیں تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، یا کسی بھی محفل میں ہم جائیں گے، کسی بھی مجلس میں ہم جائیں تو لوگ سمجھیں گے نہیں میں بڑے گھر کا ہوں، میں ہائی ڈیزگنیشن پہ کوئی میری پوسٹ ہے یا کوئی بھی میرا عہدہ ہے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں قربت الی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں تو ہمارے عمل میں کوئی بقا ہے ہی نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ مجلس ہو، ماتم ہو، یا کوئی بھی صلہ رحم، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس چیز کے لیے، ساری چیزوں کے لیے جو چیز اور وہ 3 چیزوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مراقبت کرو، محاسبہ کرو، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے، یعنی کیا؟ اپنے آپ کا حساب کتاب رکھیے۔ میں نے اپنے آپ کا حساب کتاب یعنی یہ نہیں کہ جو عمل انجام دیا اس کا نہیں انجام دیا، بنیاد کو مد نظر رکھیں، یعنی ہمیں حساب کتاب میں کیا چیز مد نظر رکھیں؟ کس نیت کی وجہ سے ہم نے یہ اعمال کیا، نہ یہ کہ ہم اعمال میں محاسبہ جب کریں اپنے اکاؤنٹنگ کر دیے، لیکن میں نے اتنی مجلسیں کروائی، میں نے فلاں شخص کی مدد کی، میں نے فلاں غریب کا خیال رکھا، نہ اس لیے نہیں، کس نیت کی بنا پہ میں نے یہ عمل انجام دیا، یہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی میں نے ایک جلوس کروایا، ایک مجلس کروائی، یا کسی یتیم کی مدد کی، یا کسی غریب کا خیال رکھا، کس نیت کی بنا؟ آیا میری نیت یہ تھی کہ میں نے قربتاً الی اللہ کیا؟ اور ہیں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں
یعنی اس زمانے کی مثالیں موجود ہیں جن کی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، اس میں بہت سی لوگوں کی، عام انسانوں کی بایوگرافیز میں یہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کوئی بھی انجام دیتے تو کسی سے کہتے ہی نہیں تھے. جب ان سے بہت کسی ذریعے سے وہ بات واضح ہوتی تھی، کھلتی تھی، تو پوچھا جاتا تھا ان سے کیوں اس چیز کو پوشیدہ رکھا؟ تو جواب میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ جو چیز خدا کے لیے انجام دی جائے اسے کسی سے بیان نہیں کیا جائے. اور جب ہم نیت میں ہماری کیا ہے یہ بنا ہمیں غور و فکر کیے معلوم ہی نہیں پڑ سکتا ظالموں کی. اس لیے قرآن کا سریع حکم ہے کہ جتنا زیادہ زور قرآن نے سوچنے اور سمجھنے پہ دیا اتنا زور کسی چیز پہ نہیں دیا. کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے، آپ تعقل کیوں نہیں کرتے، آپ تفکر کیوں نہیں کرتے. قرآن میں متعدد کئی جگہوں پہ یہ چیز کا ذکر ہوا. تفکر، تدبر. جب تک انسان تفکر نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنی نیتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا. اور جب تک وہ نیتوں سے آگاہ نہیں ہوگا اس کے عمل کی بنیاد متزلزل ہوتی رہے گی، کمزور ہی رہ جائے گی. کیونکہ عمل کی بنیاد نیت پر ہے. صلی اور یہی تفکر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اگر آپ میدان کربلا میں آئے تو خود ابن یزید ریاحی سب سے پہلے کوفے کی حکومت کے لیے جس کا نامزد ہوا تھا، جس کا سلیکشن ہوا تھا، وہ خود تھا. بعد میں اس بنا پہ کی ابن زیاد کوفے کو بہترین طریقے سے پہچانتا ہے، اس لیے اس کو کوفے کا والی بنایا گیا. ورنہ اگر صلاحیت کی بنا پہ، بہادری کی بنا پہ کسی کا نامزد ہوا تھا، کوئی کسی کا سلیکشن ہو تو وہ گر تھا، اس کو کوفے کا والی بنایا گیا تھا یزید کی طرف سے. اس کے بعد 1000 کا لشکر کی سالاری گر کو دی گئی. سب سے پہلے راستہ گر نے روکا امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوئی امام کی اور امام کا رویہ اس نے دیکھا. اس سے پہلے بھی مجلسوں میں عرض کیا کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے انسان کے قلب پر، وہ کسی بھی مذہب و مسالک کا ہو، جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اخلاق انسان کا. امام حسین نے کیا کیا تھا؟ اپنے قافلے کا سارا جمع پانی ان کے لشکروں کو سیراب کرنے کے لیے خرچ کر دیا، حتیٰ کہ ان کے لشکر کے جانوروں کو بھی سیراب ہی رکھنے والے. عرب کے صحرا میں جہاں پانی مہیا ہونا بہت مشکل ہے. اور جب گر کربلا کے میدان میں آیا تو اب چونکہ وہ فکر کر رہا ہے، چونکہ وہ غور فکر کر رہا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی لالچ میں اندھا ہو گیا، دیکھ رہا ہے، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو ٹٹول رہا ہے. اور ایک بار خور کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ خور کے اوپر لرزہ تاری، یعنی وہ کانپ رہا ہے. حیرت میں پوچھتے ہیں اس کے ساتھ، خور تمہارے اندر یہ کبھی کیسی ہے، لرزہ کیسا تاری ہے، تمہارا نام تو بہادر ترین لوگوں میں سے. یہ وہ چیز ہے جو بہادر کو بھی گریہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. کیا ہے وہ انسان جو اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں خدا کو گواہ بنا کر اپنے اعمال کا جب مواخذہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جب محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی جب اکاؤنٹنگ کرتا ہے، اپنے اعمال کو جب جانچتا ہے خدا کو گواہ بنا کر، تو یہ چیز اس کے وجود میں لرزہ طاری کر دیتی ہے. ساری چیزیں آشکار کر دیتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، خدا نے تمہیں کیا بنایا، تم نے کیسی زندگی گزاری ہے، خدا نے تمہیں کسی لیے خلق کیا اور تم نے کیا کیا. اور جب اس کے ساتھ دیکھتے ہو کہ گھٹ پہ لرزہ طاری ہے تو پھر جواب دیتا ہے کہ میں ابھی خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. میں چاہوں تو ابھی نہ تو دنیا حاصل کر دوں، مقام و منزلت حاصل کر دوں، دولت و شہرت حاصل کر لوں، لیکن یہ میری آخرت کو تباہ کر دے گی. اور اسی غور و فکر کے بعد
حر واقعاً ایک مردانہ فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کے پریشر نہیں ہے، کسی چیز کے دباؤ نہیں۔ ممکن ہے اگر ہم پہ کوئی دباؤ پڑے، ایک معمولی سے دباؤ پڑے یا کچھ ہو تو ہم بہت سی چیزیں ترک کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، لیکن حر اپنے آپ کو پیچھے کھینچتا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہوتا اور اپنے آپ میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف روانہ کرتا۔ چونکہ 1000 سپاہیوں کا سالار تھا، اس لیے یہ لوگ نہ سوچے کہ نہیں حر جنگ کرنے آ رہا ہے، اپنی ڈھال کو الٹا کر، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ نہیں حر یہ ایک علامت ہے عرب میں کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ حر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جس شخصیت نے اس کا سب سے پہلے استقبال کیا وہ خود امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ یعنی یہ چیز کیا دکھاتی ہے؟ ہمیں اپنے امام سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز، جو شخصیت سب سے زیادہ ہمارے استقبال کے لیے آمادہ رہتی ہے وہ وقت امام کے وقت کا امام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت کے امام ہے، امام وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں اب گناہ کرے تو ہم چھوڑ دیں اپنے آپ کو، نہیں، امام ہمیشہ ہمارے منتظر رہتے ہیں۔ جب ایسے ہی جناب حر خیال امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلا جملہ یہ کہ یا مولا کیا میرے گناہوں کی بخشش ممکن ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے حر کیا تو خدا رحیم سے امید رکھتا ہے کہ وہ تیری بخشش نہیں کرے گا؟ خدا کی ذات اس سے کہیں بلند ہے۔ اگر جیسے ہی وہ کوئی یقین ہوتا ہے اس کی توبہ قبول ہوئی ہے اور اس گھوڑے سے زمین پہ نہیں اترتا ہے اور کہتا ہے مولا جو میرے دل میں اس قدر اس خطا کا داغ ہے جو میں نے کیا ہے اس داغ کو صرف میرا خون ہی دھل سکتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور اپنے آپ کے اوپر اپنی جان کو نثار کروں۔ کچھ علماء نے حر کے گھوڑے سے نہ اترنے کا ایک فلسفہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حر نہیں چاہتا لیکن میں گھوڑے سے اتر کے خیام حسین میں تشریف لے جاؤں، کیونکہ میں حر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی بچہ حر کو دیکھے اور جو صدمہ حر نے، جو دہشت حر نے قائم کی تھی خیام حسینی کے لیے، لشکر حسینی میں، کیوں لشکر حسینی میں بچے بھی تھے، جب حر 1000 سپاہیوں کے مسلح تھے، اسلحے کے ساتھ تھے، جب اس نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ لشکر امام حسین کو روکا تھا تو خیام پہ ایک وحشت طاری ہو گئی تھی، لوگ سہم گئے تھے اور حر اس چیز کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے دیکھے اور کہیں یہی وہ شخص ہے جس نے لشکر امام کو روکا تھا۔ محترم یہی وجہ تھی کہ حر گھوڑے سے زمین پہ نہیں آیا اور امام حسین سے اس نے وفا طلب کی۔ محترم حر جاتا ہے اور لشکر یزید سے جب مخاطب ہوتا ہے تو ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ اے کوفیوں میں بھی کوفے کا رہنے والا ہوں لیکن میں نے امام حسین کو خط نہیں لکھا تھا اور میں نے امام کو خط لکھ کے بلایا نہیں تھا کوفے، لیکن تم میں سے بہت سو کو دیکھ رہا ہوں جس نے امام کو خط لکھا تھا اور امام کو کوفے بلایا تھا۔ جب حر نے یہ کہا واقعاً یہ بہت عجیب کیفیت ہے اور خدا آپ دیکھے کہ خدا کس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ واقعاً جنہوں نے امام حسین سے جن کو عقیدت کیا، جنہوں نے خط لکھا تھا، آج اس میں سے بہت سے لوگ لشکر یزید میں کھڑے ہیں امام حسین کے سامنے، اور جو لشکر یزید میں تھا وہ آج امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ جناب حر یزیدیوں کو للکارتے ہیں اور کہتے تم نے خط لکھ کے ایسے شخص کو دھوکہ دیا ہے جو تمہاری عاقبت برباد کر دے گا تمہارا عمل۔ اس کے بعد جناب حر کہتے ہیں تم لوگ کا جرم کیسا جرم ہے، تم لوگ ایسا جرم کر رہے جو آج تک کسی بھی تاریخ بشر میں ایسا جرم نہیں ہوا ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ تم نے سارے چرندوں پرندوں سارے انسانوں کے لیے فرات کا پانی حلال کیا ہے۔
جبکہ پسر فاطمہ بھی پانی بند کیا ہے. آزان محترم ان کی بھی کیا واقعہ منزلت تھی. اللہ اکبر. اس نے میرا مانے کے میدان جنگ میں داد شجاعت لینے کے بعد کیا بہادری سے لڑا اور جب تاب لا نہ سکا زخموں سے چور ہوا تو آواز دیا یا مولا ادرکنی. امام حسین علیہ السلام نے بہت تیزی کے ساتھ خود کو اپنے سرانے پہنچایا, ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک بہت خوبصورت جملہ کیا, اے حر تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد.